بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1445 ہجری کی آج 9 محرم ہے، اور آپ حضرات مسلسل یہ اشرا جو میٹرو ون نیوز کی جانب سے منعقد ہے، آپ حضرات مسلسل آج نویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں قرآن اور رسالت کے عنوان پر۔ کل جہاں تقریر ختم ہوئی تھی وہ اس بات پہ ہوئی تھی کہ جہاں آل محمد ارادہ کر لیتے ہیں وہی اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے، جو اللہ ارادہ کرتا ہے وہی آل محمد کا عمل ہوتا ہے۔ دیکھیے کل جناب یوسف پہ تقریر ہوئی، جناب یوسف کا حسن ایسا کہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگ تشریف فرما ہے، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جناب یوسف کا حسن کیسا تھا کہ عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں، پتہ بھی نہ چلا۔ تو یوسف کے حسن پہ زلیخا تھیں دیوانی، زلیخا دیوانی تھی۔ اب جو زلیخا دیوانی ہوئی تو ایک بار کہا یوسف ذرا کنگن تو لیتے ہوئے آؤ، میرے حجرے میں کنگن موجود ہے۔ اب ظاہر ہے غلام بھی تھے، غلام تھے تو کنگن لینے کے لیے پہنچے۔ کہا یہ کنجی ہے۔ اب 7 دروازے زلیخا کے حجرے تک پہنچنے کے لیے، ہر جگہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ یوسف نے پہلا تالا کھولا، پہلا دروازہ کھولا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 7ویں دروازے پہ پہنچے۔ اب دیکھیے یہ جناب یوسف کے مصائب ہیں ایک طرح سے، اور قرآن بڑی مشکل منزل ہے یہ آج کی، کیونکہ بڑی احتیاط سے یہ گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ سورہ یوسف میں پورا قصہ موجود ہے، حیات القلوب میں موجود ہے، قصص الانبیاء میں موجود ہے، تو میں تمہیں بڑی احتیاط سے پڑھا، آپ کو تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے۔ میں بڑی احتیاط سے بڑے چنے ہوئے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جیسے ہی جناب یوسف نے کنگن اٹھایا، اب جو دیکھا، اب جو پلٹے تو زلیخا پیچھے موجود تھی۔ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا ہوا، مجھے آپ کو ایک منزل تک لے کر آنا ہے۔ تو جیسے ہی دیکھا تو زلیخا پیچھے موجود تھی۔ اب کیا ہوا آپ سورہ یوسف میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ ہم نے یوسف کو ایک نشانی دی، اور نشانی یہ تھی کہ یوسف کے سامنے، آپ کے ذہنوں میں ساری تقریریں، آج اشرا ختم ہو رہا ہے، آپ کے ذہنوں میں تقریر ہے کہ علی نے کس طرح کس کی مدد کی ہے۔ علی محمد کی نبوت کا معجزہ علی تھے اور علی کی ذوالفقار تھی، آپ کے ذہنوں میں ہے۔ کہتے ہیں جیسے اللہ نے کہا ہم نے یوسف کو ایک نشانی دی، اور وہ نشانی یہ تھی کہ یوسف کے سامنے ایک حسین ترین جوان مسکرا کر کہہ رہا تھا یوسف کو یوں کر کے اشارہ کر رہا تھا۔ اب جیسے ہی یوسف کو یہ نشانی ملی تو یوسف دوڑے۔ نہیں دیکھیے آپ نہیں سمجھ رہے یوسف دوڑے کیسے۔ اب جب زلیخا پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی تھی تو زلیخا تالا بند کرتی ہوئی آ رہی تھی، زلیخا تالا لگاتی ہوئی آ رہی تھی، مگر کہتے ہیں اب نشانی تو مل گئی، اب بھاگیں کیسے۔ پہلا تالا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، مگر اللہ کہتا ہے جیسے ہی یوسف نے تالے کو دیکھا تالا ٹوٹا اور گرا۔ دوسرا تالا ٹوٹا اور گرا، کچھ بھی نہیں سمجھ رہے۔ تیسرا تالا ٹوٹا اور گرا، چوتھا تالا ٹوٹا اور گرا۔ معصوم جب چاہے دروازے کے تالے کو توڑ دیتا ہے، چاہے وہ خیبر کا در کیوں نہ ہو۔ بلکہ جملہ پلٹ کے کہہ دیتا ہوں، جملہ بھی ذہن میں آیا ہے، جملہ پلٹ کے کہہ دیتا ہوں، معصومہ جب چاہے دیوار شگافتہ کر سکتی ہے، چاہے کعبے کی دیوار کیوں نہ ہو۔ چاہے کعبے کی دیوار کیوں نہ ہو۔ یوسف آئے باہر عزیز مصر سامنے۔ اب کیا ہوا یہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جناب یوسف پہ الزام لگایا گیا، اب یوسف کو صفائی دینی ہے اپنی۔ صفائی کیسے دیں گے؟ صفائی ایسے دی، کہا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہو گے؟ تو کہا یہ جھولے میں جو بچہ ہے اس سے پوچھ لیجئے۔ کہا یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ کہا پوچھئے۔ اب بچے نے بولا، بچے نے گواہی دی عزیز مصر سے، اگر دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے، اگر دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف خطا کار، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو تیری بیوی خطا کار نکلی۔ زلیخا کہتے ہیں یوسف بادشاہ بن گئے۔ اب جب بادشاہ بنے تو یوسف نے اپنا وزیر بنایا، اپنا جانشین بنایا، اپنا وصی بنایا۔ اللہ نے کہا یوسف وصی ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ ایک بار کہا جاؤ جنگل میں جاؤ، ایک 23 سال کا نوجوان لکڑیاں کاٹ رہا ہوگا، اس سے جا کے کہو تم میرے وزیر ہو۔ یوسف سوال بھی نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم ہے۔ ایک بار پہنچے جنگل میں، جیسے ہی پہنچے 23 سال کا جوان لکڑیاں کاٹ رہا تھا، پکار کے کہا تمہارا نام فلاں ہے؟ کہا ہاں میرا نام فلاں ہے۔ قبیلہ پوچھا، تمام نام پوچھا، شجرہ پوچھا، پکار کے کہا اللہ کا حکم ہے کہ آج سے تم میرے وزیر ہو۔
یوسف نے کہا پروردگار بتا تو دے یہ ہے کون. کہا یوسف بھول گئے جس بچے نے جھولے میں تمہاری گواہی دی تھی. اب دعوت ذوالعشیرہ میں جس نے بھی گواہی دی وہی تو غدیر میں من کن تو مولا بنا تھا. دیکھیے مولا وہی بنے گا کہ جس نے گواہی دی. دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے کہا کون ہے میری مدد کرنے والا. علی نے کہا 12 برس کے علی چھوٹے ہیں ابھی 12 برس کے علی. کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. دیکھیے یہ مدد کرنے کا دعویٰ عام بندے کا دعویٰ نہیں ہے. اس کے لیے بہت محنت چاہیے, بہت جذبہ چاہیے, بہت بلکہ یوں کہیے کہ عشق الہی چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا, بات آ گئی تو آپ کے حوالے کر دوں, اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے جب زمین آسمان اور پہاڑوں پہ ایک وزن نازل کرنا چاہا تو زمین آسمان پہاڑ تینوں نے وزن اٹھانے سے انکار کر دیا. دیکھیے آسمان ہر چیز کا وزن اٹھا سکتا ہے, زمین ہر چیز کا وزن اٹھا سکتی ہے, پہاڑ ہر چیز کا وزن اٹھا سکتے ہیں, مگر اللہ نے کہا جب ہم نے ایک وزن نازل کرنا چاہا تو ان تینوں چیزوں نے یہ وزن اٹھانے سے انکار کر دیا. امام سے پوچھا مولا یہ وزن کون سا تھا؟ امام نے کہا یہ وزن امامت تھا جو آسمان اور زمین اور پہاڑ نے اٹھانے سے انکار کر دیا. عموماً آپ یہ جملہ مصائب میں سنتے ہیں مگر میں آپ کو فضائل کے رخ سے سنا رہا ہوں. وزن امامت اٹھانے سے آسمان نے, زمین نے, پہاڑ نے انکار کر دیا, مگر مجھے یہ وزن امامت اٹھائے ہوئے صرف 2 لوگ دکھائی دیے ہیں. یا تو فتح مکہ کے روز رسول کے کاندھے پہ علی دکھائی دیے ہیں, یا عاشور کے روز زینب کی پشت پہ زین العابدین دکھائی دیے ہیں. یا تو عاشور کے روز زین العابدین زینب کی پشت پہ دکھائی دیے. نہیں میں بھی مصائب نہیں پڑھا, میں جانتا ہوں یہی محبت کا تقاضا ہے. کبھی آپ نے ایک جملہ سنا آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے, یہی محبت ہے. مگر میں نے ابھی فضائل پڑھنے ہیں. کہتے ہیں دیکھیے مستورات کی دنیا میں کامل ترین خاتون کا نام سیدہ. آپ کہیں گے دلیل؟ حوا, جناب حوا نہیں بتا سکتی باپ کا احترام کیا ہے. آپ شاید تھک گئے ہیں, میں بس تقریر ختم ہو رہی ہے. جناب حوا نہیں بتا سکتی باپ کا احترام کیا ہے. جناب آسیہ نہیں بتا سکتی شوہر کا ایمان کیا ہے. جناب مریم نہیں بتا سکتی شوہر کا احترام کیا ہے. مستورات کی دنیا میں سب سے کامل ترین خاتون کا نام ہے فاطمہ, مگر پھر بھی زینب کو ثانی زہرا کہا گیا. جملہ آپ کے حوالے, اتنی کامل ترین خاتون ہونے کے باوجود بھی زینب کو ثانی زہرا کہا گیا, مگر پوری تاریخ اسلام میں ثانی زہرا تو مل گئی, ثانی زینب نہ مل سکا. ثانیہ زینب نہ مل سکا. نسیم امروی صاحب کا ایک شعر ہے, اور جو شعر سننا جانتا ہے, جواب مریم جناب زہرا, جواب زہرا جناب زینب. آپ کے ذہنوں میں ہے جواب مریم جناب زہرا, جواب زہرا جناب زینب, جناب زینب جناب زینب, جناب زینب جناب زینب. یعنی فاطمہ کا جواب, مریم کا جواب فاطمہ, فاطمہ کا جواب زینب, مگر زینب کا جواب زینب خود ہی ہے. زینب کا کوئی ثانی نہیں ہے, زینب کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہی زینب میدان میں جب حسین جانے لگے, زینب نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو لڑتے ہوئے دیکھا, اور ایسی لڑائی کی حسین نے, ایسی لڑائی کی. ابھی آخری 2 جملے ہیں فضائل کے انیس کے 2 بند اور تقریر ختم ہو گئی. ایسی لڑائی کی کہ جناب جعفر جن کو یہ کہنا پڑا علی بہت بہادر تھے, سب بہت بہادر ہیں, مگر علی نے تمام جنگ جو لڑی ہیں وہ پیاس میں نہیں لڑی. حسین نے تمام جنگ بھوک اور پیاس میں لڑی ہیں, اور ایسے حملے کیے کہ جیسے خیبر و خندق میں علی کرتے تھے. کہتے ہیں ایک بار حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا, مصائب نہیں ہے فضائل ہیں, حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا. ایک بار میمنے کو دیکھا, میسرے کو دیکھا. حسین کی آنکھوں میں یہ جلال ہے کہ اگر کسی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیں تو اسے 2 جہاں مل جائیں, اگر عذاب کی نگاہ سے دیکھ لیں تو وہ وہیں مر جائے. یہ حسین کی آنکھوں کا اختیار ہے, بلکہ جلال نہیں, جملہ پلٹ کے کہوں یہ حسین کی آنکھوں کا اختیار ہے. ایک بار میمنے کو دیکھا, میسرے کو دیکھا, قلب لشکر کو دیکھا, پکار کے کہا, جیسے ہی تلوار نکالی. اب جب کوئی بڑی منزل پر آتا ہے تو وہ اپنی رشتہ داریاں بتاتا ہے, میں فلاں, میں فلاں, میرے بابا یہ, میرے دادا یہ, میرے چچا یہ, میرے ماموں یہ, میرے فلاں یہ, میرے فلاں یہ.
حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین کی رشتہ داری کیسی ہے؟ حسین جیسا گھرانہ کائنات میں کسی کو مل ہی نہ سکا۔ حسین نے ایک بار تلوار نکالی نیام سے اور لشکر کی طرف مخاطب ہو کر کہا، انیس نے اس کو نظم کیا، حسین اپنی فضیلت خود بتا رہے ہیں، حسین رجس پڑھ رہے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ حسین کی کہانی حسین کی زبانی ہے، حسین کی کہانی حسین کی زبانی ہے۔ انیس نے کہا جیسے ہی حسین نے تلوار نیام سے نکالی، ایک بار انیس نے کہا، گر فیض ظہور شہ لولاک نہ ہوتا، بالائے زمیں گنبد افلاک نہ ہوتا، کچھ خاک کے طبقے میں بجز خاک نہ ہوتا، ہم پاک نہ کرتے تو جہاں پاک نہ ہوتا، ہم پاک نہ کرتے تو جہاں پاک نہ ہوتا۔ یہ شور اذاں کا سحر و شام کہاں تھا، یہ شور اذاں کا سحر و شام کہاں تھا، ہم عرش پہ تھے جب تو یہ اسلام کہاں تھا۔ حسین کہہ رہے ہیں، اب سنیے آخری بات سنیے، انیس نے کیا کہا، نانا وہ ہیں کہ جن کے قدم عرش کے سرتاج، نانا وہ ہیں کہ جن کے قدم عرش کے سرتاج، قوسین مکاں ختم رسول صاحب معراج، ماں ایسی سب جس کی شفاعت کے ہے محتاج، ماں ایسی سب جس کی شفاعت کے ہے محتاج، باپ ایسا صنم خانوں کو جس نے کیا تاراج۔ ارے لڑنے کو اگر حیدر صفدر نہ نکلتے، لڑنے کو اگر حیدر صفدر نہ نکلتے، بت گھر سے خدا کے کبھی باہر نہ نکلتے۔ بت گھر سے خدا کے کبھی باہر نہ نکلتے۔ کہتے ہیں حسین نے جب اتنا حملہ کر لیا تو ایک بار تلوار کو نیام میں رکھنا چاہا، جیسی تلوار نیام میں آئی، ذوالفقار نے کہا، آقا ابھی تو میری پیاس ہی نہیں بجھی ہے۔ کہا ذوالفقار گھبرا نہیں، تیری پیاس میرا بیٹا مہدی آ کے پوری کرے گا، تیری پیاس میرا بیٹا مہدی آ کے پوری کرے گا۔ کہتے ہیں جب رخصت آخر قریب آیا حسین کا، ایک بار زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا۔ شب عاشور آ گئی، حسین تنہا ہیں، نہ حسین کو کوئی سوار کرنے والا ہے، نہ حسین کو کوئی بٹھانے والا ہے، نہ حسین کو کوئی سہارا دینے والا ہے۔ ایک بار زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا، پکار کے کہا زینب ایسا کیوں کرتی ہو؟ کہا بھیا میں نے ماں سے سنا تھا، ماں اکثر کہا کرتی تھی کہ حسین کو 13 ضربوں سے شہید کیا جائے گا۔ ایک بار کہا زینب ذرا قریب تو آؤ، زینب کے شانے چومنے شروع کیے۔ کہا بھیا یہ آپ نے عمل کیوں کیا؟ کہا زینب بابا اکثر کہا کرتے تھے زینب کہ چادر چھینی جائے گی، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، زینب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ آپ نہیں سمجھ سکتے اس وقت مجھ پہ کیا کیفیت ہے اور آپ پہ کیا کیفیت ہوگی۔ یقین جانیے شب عاشور ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو جانی چاہیے۔ ایک بار حسین سوار ہوئے، زینب نے سوار کیا، جب حسین نے حلم ناصر کی صدا بلند کی، ایک بار جناب جعفر جن تک یہ آواز پہنچی۔ میں پڑھوں گا جناب جعفر جن، مگر کہتے ہیں جیسی حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالجناح نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اب جو دیکھا تو 4 سالہ بچی ذوالجناح کے سموں سے لپٹی تھی۔ رو کر کہا بابا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ کہا بابا مجھے مقتل کا راستہ معلوم ہے، اگر آپ رات میں نہ آئے تو میں مقتل کی طرف چلی آؤں گی۔ اس کو میر انیس نے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ کہتے ہیں جناب جعفر جن تک یہ خبر پہنچی، پکار کے ان کے ساتھیوں نے کہا جن کے صدقے میں آپ کو یہ تخت و تاج ملا ہے اس کا گھر نرگہ اعداء میں گھیرا جا چکا ہے۔ ایک بار جناب جعفر جن پہنچے، اب جو پہنچے تو حسین کے ایک پہلو میں رسول اللہ تھے، حسین کے ایک پہلو میں حسن مصطفیٰ تھے، حسین کے ایک طرف علی مرتضیٰ تھے، مگر رسول جہاں سے حسین کے جسم سے لہو ٹپکتا رسول چلو میں لیتے جاتے، ایک شیشے میں رکھتے جاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے پروردگار
تو گواہ ہے یہاں تک کہ حسین کے سیدھے ہاتھ پہ ایک تیر پیوست تھا. حسن اس ہاتھ کو بار بار سہلا رہے تھے مگر کہتے ہیں میں نے حسین کو آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. حسین نے کہا جعفر, جملہ سنیں گے, حسین نے کہا جعفر جانتا ہوں کہ آنکھوں کی بینائی علی اکبر لے کے جا چکے ہیں مگر اس عالم میں بھی میں اپنے دوستوں کو پہچانتا ہوں. جعفر آ جاؤ, جعفر میرے قریب آ جاؤ. ایک بار کہا مولا شاید آپ کو پیاس لگی ہے, آپ مجھے حکم کریں میں ابھی پانی لے کر آؤں. کہا جعفر آؤ میرے ساتھ چلو. ایک بار جعفر کا ہاتھ تھاما, جعفر کو ایک ننھی سی قبر پہ لے کر گئے. کہا جعفر ابھی کچھ دیر پہلے انہیں پانی پلانے گیا تھا مگر ہرملہ نے ایک سنسناتا ہوا تیر کمان میں جوڑ کر علی اصغر کو ذبح کر دیا. دوسرے ایک مرتبہ ہاتھ تھام کر پکار کے کہا جعفر انہیں پہچانتے ہو؟ کہا مولا یہ تو شبیہ رسول اللہ ہیں. کہا علی اکبر لڑتے ہوئے میرے پاس آئے, پکار کے کہا بابا تھوڑا سا پانی پلا دیجئے. نہیں جعفر یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین پانی پی لے. ایک بار کہا مولا بدر کے میدان میں بھی ملائکہ اور فرشتوں نے مدد کی تھی, آپ مجھے حکم کریں میں ان سب کو ختم کروں. امام نے کہا جعفر تم انہیں دیکھ سکتے ہو, یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے. مصائب اب شروع ہو رہے ہیں, یہ مصائب کی تمیز تھی. اب سینوں پہ ہاتھ ماریے, آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں. ایک بار کہا جعفر اور اگر اچھا تم حسین کی شجاعت دیکھنا چاہتے ہو, یہ کہہ کے حسین نے تلوار کو نکالا اور ایک بار حملہ شروع کیا اور ہر وار پہ کہتے جاتے تھے میرے جوان بھائی کو مارا, میری لڑائی دیکھو, میرے قاسم کا لاشا پامال کیا, میری لڑائی دیکھو, میرے علی اصغر کو ذبح کیا, میری لڑائی دیکھو. اب ہرملہ کہتا ہے جب حسین کبھی میمنے کو, کبھی میسرے کو, کبھی قلب لشکر کو تہس نہس کر چکے تھے تو مجھے عمر سعد نے حکم دیا اور میں نے گھوڑے کی آڑ میں بیٹھ کر گھٹنوں کے بل ایک تیر چلایا. حسین کا ہاتھ اپنی پیشانی پہ تھا, حسین کے ہاتھوں کو چھوتا ہوا حسین کی پیشانی میں پیوست ہو گیا. ایک بار جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ حسین کو مارتا تھا. ایک بار پتھروں کی بارش تھی, تیروں کی بارش شروع ہوئی, نیزے برسائے گئے, بھالے برسائے گئے. ارے لو تیغوں میں, خنجروں میں, بھالوں میں گھر گئے, تنہا حسین برچھیوں والوں میں گھر گئے. ایک بار حسین کا لاشا نہ زین پر نہ زمین پر 13 قاتلوں کو واپس کیا. ایک بار شمر آیا, پکار کے حسین نے کہا اے بدبخت اپنے چہرے پر سے نقاب کو ہٹا. کہا کیوں؟ کہا میرے نانا نے کہا تھا حسین تمہارا قاتل نجسلین جانور جیسا ہوگا. جملہ سنیں گے, سینوں پہ ہاتھ ماریے. ایک بار کہا اچھا تمہارے نانا نے مجھے جانور کہا تھا. ایک بار شمر نے تلوار نکالی اور تلوار کو پتھروں پہ مارنا شروع کیا تاکہ دھار ختم ہو. اس کے بعد حسین کا سر پکڑا, حسین کا سر پتھروں پہ زور زور سے مارنا شروع کیا اور ایک بار ضرب چلائے. پہلی ضرب چلی, حسین کے لب ہلے, آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. دوسری ضرب چلائی, آواز آئی السلام علیکہ یا ولی مرتضی. تیسری ضرب چلائی, آواز آئی السلام علیکہ یا حسن مجتبی. اری چوتھی ضرب چلائی, آواز آئی السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا. ارے 9 ضربوں پہ کسی اور کو نہ پکارا, رو کر کہا عباس ارے اٹھ کے دیکھو تمہارے بھائی کو 13 ضربوں سے کاٹا جا رہا ہے. ہنگامے عصر شروع ہوا. میر انیس نے کہا 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر. ارے زینب نکل, حسین تڑپتا ہے خاک پر. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم لعن قتلۃ حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ماتم حسین.